جی جناب، اور آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ بہت گھر پر مہربانی. آپ خیریت ہے؟ کس شہر کے باشندے ہیں آپ؟ میں اسلام آباد کا جی. اسلام آباد. سلامت رہیں. جی جی. اچھا اللہ یاری صاحب، آپ کا گزشتہ دنوں سے میں پروگرام سن رہا تھا، کوئی دو جی چار سر. دن ہوئے. آپ کا ایک کلپ میں نے سنا، تقریباً 2 کلپ تھے ہوں وہ وضو کے اوپر. ہوں تو کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ اس پر اختلاف نہیں تھا شیعہ کا سنیوں کے ساتھ، جی سر. جس میں منہ کا دھونا اس پہ اختلاف نہیں تھا، ہوں اور بازوؤں کے دھونے پہ اختلاف نہیں تھا. ہوں مسا جو سر کا مسا ہے اس پر اختلاف نہیں تھا. جو اصل مسئلہ ہے وہ پاؤں کے دھونے میں اور پاؤں کے مسا میں اختلاف تھا. جی. اس پر آپ نے جو ہے نا 2 قراتوں کے ساتھ بحث کی. میں نے وہ دونوں ویڈیو بڑے بغور سنی ہیں، ہوں میرے پاس موبائل میں موجود بھی ہیں. ہوں لہذا آپ نے نا کافیہ سے اصول کافی سے اصول کافی سے ایک عبارت پڑھی تھی، اور اس کا مطلب ترجمہ یہ تھا کہ جو آدمی مسا نہیں کرتا، آدمی 60-70 سال جو ہے وہ ہوں گزارتا ہے، ہوں مگر اس کی عبادت پہ اتنے کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. ہوں وجہ یہ کہ وہ پاؤں کے اوپر نا مسا نہیں کرتا. مانا یہ پھر آپ نے اس پر جو ہے نا ایک ڈبیٹ کی کہ جو لوگ مسا نہیں کرتے ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. صحیح. تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں نا؟ یہ آپ کا جو کلپ ہے نا، اس کے ہوں میرا خیال ہے 10ویں منٹ کے اندر آپ نے یہ بات پیش کی تھی. بالکل بالکل صحیح. غالباً وہاں سے 9ویں نمبر پر یہ عبارت تھی اصول کافی سے. اور ایک بات جو ہے نا، آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ وہ جو مسح الخفین کی ہوں جو ہے روایت تھی، اس میں پیش کی تھی کہ دین جو ہے نا وہ رائے سے یا سوچ سے نہیں بنتا. دین تو احکامات کا نام ہے نا. صحیح. تو احکامات کو بنیاد بنا کر دین کو لیا جاتا ہے، اور احکامات ہی کے اوپر چل کر دین کے اوپر چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر دین رائے کا نام یا رائے کا نام ہوتا تو کیونکہ موزہ یا وہ پاؤں جو ہے نا وہ نیچے سے گندا ہوتا ہے، تو پھر نیچے مسا کرنا چاہیے تھا، پاؤں کی پشت پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح. تو 2 باتیں آپ نے کی ہیں، میں اس کو خلاصہ بناتا ہوں، اسی کو بنیاد بنا کر آپ سے بات چلاؤں گا انشاءاللہ. جی سر. ایک تو آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دین جو شیعہ لیتے ہیں اور وہ خالصتاً قرآن ہے، ہم سنت لیتے ہیں، آپ اطرت لیتے ہیں. اور ایک تو جو ہے نا دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جو مسا نہیں کرتے 1400 سال سے وہ غلط چل رہے ہیں، ان کا وضو بھی غلط ہے، ان کی نمازیں بھی نہیں ہیں. ہوں تو لہٰذا اسی اسنا میں نا، کیونکہ میں تھوڑی سی بات یہاں سے چلتے ہوئے پھر آیت کریمہ پہ آتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ہوں ہم وارجلکم کی قرات پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو نسخے ہیں وہ ارجلکم کی قرات کے ساتھ موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ارجلکم کی قرات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس پہ بھی میں بات بعد میں کروں گا، مگر میرا مدعا اس وقت ارجلکم کی قرات، اور اسی پہ میں بات کروں گا. وہ ارجلکم فغسلوا کا مفعول بھی ہم مانتے ہیں، اور اسی پر جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں جیسے فغسلوا وجوہکم، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ارجلکم جو ہے نا اس کو ہم پاؤں کے ساتھ، کیونکہ عطف اس کا جو ہے نا عطف من ہو تعلق من ہو ہاتھوں کے ساتھ ہے. اس کی ڈیبیٹ آپ نے کی ہوئی ہے، مگر میں کیونکہ بات شروع کر رہا ہوں اس لیے میں اپنا مدعا کھل کے بیان کروں گا. تو اس کا تعلق من ہو ہاتھوں کے ساتھ ہے، عطف اور تعلق من ہو ہاتھوں کے ساتھ ہے. لہذا معنی یہ ہوا کہ تم وضو میں اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت اور پاؤں ٹخنوں تک دو. لہذا الہ کی حد بندی بھی اس میں شامل ہے. اگر الہ کی حد بندی کو بیچ میں سے نکال لینا
تو میں دو باتیں آپ کی نظر کرتا ہوں. پہلی وہ دو باتیں آپ کی نظر کی ہیں، تیسری بات آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں. آپ فامسحوا بوجوہکم و ایدیکم، اس میں حد بندی نہیں ہے. اگر ایک بندہ مسح کرتا ہے تو وہاں پر قرآن کریم میں پھر یہ اس طرح حکم ہونا چاہیے تھا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى السَّاقَيْنِ، کہ اپنی ساق تک، جو تمہارے پاؤں کی جڑ ہے نا وہاں تک جو ہے نا وہ تم مسح کرو. کعبین نہیں ہونا چاہیے تھا. کعبین تو کناروں پہ آتے ہیں نا، پاؤں کے کناروں پہ آتے ہیں. نہیں، میں اپنی موقع پہ پھر آپ کریں بات، ٹھیک ہے. اور اگر 3 منٹ میں 4 منٹ میں بات کروں گا، 3-4 منٹ پھر آپ کریں بات. بسم اللہ. تو ہاں جی، تو میری بات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں بھی وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ جو ہے نا وَأَرْجُلِكُمْ، جو ہے نا وہاں پر بھی اسی طرح حکم ہے. وہاں پر بھی قید و بند نہیں ہے مسح میں. لہٰذا دھونے میں ہم دونوں، میں آپ کو نا تھوڑا سا اس طرف بھی لے جانا، پریکٹیکل پہ بھی لے جانا چاہتا ہوں. الالقابین میں پاؤں دھوتا ہوں، میں اپنے دونوں ٹخنے اس میں کور کروں گا. آپ مسح میں کور کر کے بتائیں اور اس آیت پر پریکٹیکل عمل کر کے بتائیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہا ہوں. میں کیونکہ فغسلو کو، میں جو بات ہے ارجلکم کو فغسلو کا مفعول بھی سمجھتا ہوں، اور اس وجہ سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں اگر پاؤں دھوؤں گا تو میں الالقابین کو بیچ میں کور کروں گا. آپ مسح میں کور کر کے بتائیں الالقابین کو کور کس طرح کریں گے آپ. یہاں تک بات کرتے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر حدیث پہ بھی آئیں گے. اس کے بعد آپ بات کریں. جی سر، تھینک یو. دیکھیں جی عزیزو، اس آیت کے متعلق بات بہت ہے وضو میں، وضو کے متعلق اور قراءت کے متعلق. جو قراءت آج کل رائج ہے پاکستان، انڈیا، افغانستان، ایران، ان ممالک میں یہی وَأَرْجُلَكُمْ کہ ارجل کو فتح کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن جو ارجلکم جر کے ساتھ، کسرے کے ساتھ پڑھنا ایک والی قرأت ہے، وہ کوئی شاذ قرأت نہیں ہے، بلکہ وہ شہرت میں اس سے کوئی کمی نہیں رکھتا ارجلکم والی روایت سے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ علامہ صاحب نے دیکھا ہے بخوبی کہ میں نے کتنے آپ کے علماء کے اقاویل دکھائے کہ آیت جو ہے اس میں معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ کو داخل کرنا یہ قبیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور قرآن مجید میں عطف بالمحل بہت زیادہ ہے، بہت کامن ہے، بہت ایک عادی چیز ہے. اور آپ کے علماء کے اقوال میں نے دکھا دیے، جو شخص دیکھنا چاہتا ہے ان تقریرات میں وہ دیکھ لیں. اچھا، یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ کعبین، ہم اگر اس کو وقف، اب شاید میں نے یہی سمجھا، ان کی باتوں سے یہ تصحیح کر سکتے ہیں کہ میں نے جو سمجھا ہے وہ صحیح یا غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کعبین وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، الی الکعبین کو اگر ہم اغسلو سے متعلق سمجھیں کہ یہ اغسلو سے ربط رکھتا ہے، اس کا مفعول ہے کہ اس کو دھو لو، اس کو دھو لو، تو کعبین تک دھونا ممکن ہے. لیکن اگر اس کو مسح مان لیں تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. تو اور یہ کعبین کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ کعبین بولتے ہیں پیر میں جو ہڈی ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے، اس طرف اور اس طرف، اس رسٹ میں جس کو یہاں پہ دو ہڈیاں ہیں نکلتے ہیں تو پیر میں نکلتے ہیں. میں تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تصویر اگر آپ ملاحظہ کریں، یہ پیر ہے، کسی انسان کا پیر ہے. اچھا، یہ جو ہے، یہ اور یہ دو طرف پہ یہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، اس کو کعبین، ایک پیر میں کعبین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کعبین، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کعبین بولتے ہیں. شاید اردو میں ٹخنے یہی بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم اردو کے الفاظ ٹخنا کس کو بولتے ہیں. ٹخنا شاید اسی کو کہا جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں تک دھو لیں تو یہ دھونا متصور ہے، لیکن اگر مسح کریں تو یہ نہیں ہو سکتا، مسح نہیں ہو سکتا.
دیکھیں یہاں پر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے جو کعبین ہیں کہ مسح کہاں تک ہونا، اس کی روایات کافی واضح ہیں۔ کعبین کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے نزدیک کعبین اس کو نہیں کہا جاتا ہے، یہ جو دو ہڈیاں ہیں یہ کعبین نہیں ہیں، یہ کعبین نہیں ہے، کعبین یہ ہے، کعبین یہ حصہ، کعبین یہ پیر کا پشت ہے، یہ کعبین ہے۔ اور اس کے احادیث بھی ہمارے پاس، میں آپ کو احادیث دکھا دیتا ہوں، یہ الفروع من الکافی ہے، یہاں پر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25 کتاب الطہارہ میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے، زرارہ نے روایت کی ہے، یہ کافی طویل روایت ہے وضو کی۔ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا این الکعبان، کعبان کہاں ہیں؟ کہاں؟ ہاں ہونا، یہاں پر اشارہ کر کے دیکھیں، یعنی المفصل دون عظم الساق، ساق جو ہے عزیزو، ساق کس کو بولتے ہیں؟ پنڈلی کو، مجھے نہیں معلوم اردو میں، یہ حصہ جو ہے یہ ساق ہے، یہ پیر کا ساق ہے، یہ حصہ ساق ہے، الساق، یہ حصہ پورا یہاں تک، اس کا یہ جو ہڈی ہے ساق والی ہڈی یہاں تک آ جاتی ہے، یہاں تک، اس سے نیچے یہ کعب ہے، یہ کعبین ہے، ٹھیک ہے نا؟ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہاں تک مسح کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ حدیث آپ نے دیکھا، فقلنا هذا ما هو قال من عظم الساق والكعب، هذا بلے فقلنا هذا ما هو، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا هذا من عظم الساق والكعب اسفل من ذلك، جو ساق پیر کی پنڈلی کی جو ہڈی ہے وہ پشت پا تک آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ مفصل ہے، وہاں پہ ایک جوائنٹ ہے، اس کے بعد کعب ہے، اس کے بعد کعب ہے، اس کے بعد اگلی حدیث میں ملاحظہ فرمائیے، بلی عن ابی جعفر علیہ السلام الوضوء واحدہ واحدہ، وضو میں دھونا ایک دفعہ ہے، مسح کرنا ایک دفعہ ہے، ڈبل نہیں کرنا۔ ووصف الکعبہ فی ظہر القدم، کعب کو امام علیہ السلام نے اس کو بیان کیا کہ کعب ظہر قدم کو بولتے ہیں، یعنی پیر کے پشت کو، پیر کے پشت کو۔ اچھا، اگلی حدیث ملاحظہ فرمائے، صفحہ نمبر 30 کتاب کافی جلد نمبر 3، سألت عن المسح علی القدمین کیف ہوا، امام رضا علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ قدمین پہ مسح کس طرح کرتے ہیں، فوضع کفہ علی الاصابع فمسحها الى الكعبین الى ظاہر القدم، یہ الى ظاہر القدم یہ بدل ہے، یہ بدل ہے کعبین کی۔ امام علیہ السلام نے اپنا دست مبارک کف جو ہے پیر کے انگوٹھوں پہ رکھا ہے، انگلیوں پہ رکھا ہے، پر مسح کیا، کھینچا ہے ہاتھ کو، مل دیا ہے کعبین تک۔ کعبین کہاں ہے؟ اس کی ظاہر القدم، قدم کی پشت تک، پیر کی پشت تک۔ تو یہ ہمارے نزدیک یہ واضح ہے۔ اب اگر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم کعبین اس کو بولتے ہیں، کعبین ہم اس کو بولتے ہیں، یہ دو ہڈیاں ہیں، یہ کعبین ہیں، تو یہاں تک آپ کو دھو سکتے ہیں لیکن مسح نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگر یہ مقصود ہوتا نا، یہ مقصود ہوتا، پہلی بات ہے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو کعبین تک یا مسح کر لو یا دھو لو، جو بھی ہے، اگر یہ مقصود ہوتا، یہ قسمت مقصود ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہتے الکعاب، کعبین غلط ہوتا۔ کیوں کعبین غلط ہوتا؟ کیونکہ ہر انسان کے ایک پیر میں دو کعبین ہیں، دو کعب ہیں، اور دونوں پیروں میں چار کعب بولتے ہیں، ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کعب ہے، یہ بھی کعب ہے عزیزو، یہ بھی کعب ہے، یہ دو ہڈی پیر کے دونوں طرف سے یہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، پیر کا جو مفصل ہے، جو جوائنٹ ہے، اس میں دونوں طرف ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، وہ دونوں کعب ہیں آپ کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک کعب نہیں، کعب پشت پا ہے، کعب پیر کا جو پشت ہے، اس کا جو اوپر والا حصہ ہے مفصل سے نیچے، وہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کعاب کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے پاس دو کعب نہیں ہے، ہمارے پاس چار کعب ہے، ہر انسان کو وہاں تک دھونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم یہ مان لینا کہ کعبین یہ ہیں، اگر ہم مان بھی لیں کہ کعبین یہی ہیں جو آپ فرماتے ہیں، کعبین یہی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، تو یہاں پر مسح کرنا کیا ناممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ تو انسان دیکھیں یہ اگر میرا پیر ہے، بعض شیعہ علماء اسی طرح مسح کرتے ہیں، یہ پیر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہاتھ لے کے آیا، یہ پیر ہے، فرض کریں میں ادھر دکھاؤں، میں اپنا ہاتھ دکھاؤں، دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے، فرض کریں یہ میرا کیا ہے، میرا پیر ہے، تو میں نے ہاتھ رکھ دیا، انگلیوں سے نکالا پشت تک، پھر میں نے کھینچ لیا یہاں تک، ایک کعب کا میں نے مسح کیا، اور پھر اگلی پیر کا مسح کیا۔ بعض علماء احتیاط کے طور پر، نہ کہ وہ ان کے لیے واجب ہے، احتیاط کے طور پر کہ بھائی کہ ہم کعبین تک، اگر لغت میں کعبین کچھ اور ہے تو احتیاط ہو جائے، تو ہم کھینچتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے نا، آپ فرض کریں یہ میرا پیر ہے،
تو میں نے یہاں سے ہاتھ کھینچا پشت، یہ کعب، شرعی طور پہ ہمارے نزدیک کعب یہی ہے جو پشت، پیر کا پشت ہے. پھر میں نے یہاں پر وہ اس ہڈی تک جو باہر نکلتی وہاں تک نکال دیا. ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی کیا ایک کعب ہوا، دوسرے پیر پہ مسا کیا دوسرا کعبین تک مسا ہو گیا. یعنی یہ ممکن ہے کعبین تک، کیونکہ کعبین، کعب تو نہیں بولا قرآن نے، کعب تو نہیں بولا، 2 کعبوں کو بولا ہے، 2 کعبوں تک حاصل ہو گیا. تو یہ کہنا کہ مسح جو ہے، مسح اللہ آپ کا بھلا کرے، مسح ممکن نہیں کعبین تک، یہ بہت ہی غلط بات ہے. مسح تک ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، ہو جاتا ہے، بلکہ پھر کعبین ہمارے نزدیک وہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ اس آیت میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس کا منتہا معلوم نہیں ہے. بالکل منتہا معلوم ہے. برؤوسکم سر کے کچھ حصے میں، برؤوسکم اللہ نے نہیں فرمایا وَامْسَحُوا رؤوسکم، بڑا فرق ہے. اگر فرماتا کہ وَامْسَحُوا رؤوسکم، اپنے جیسے آپ لوگ کرتے ہو پورے سر کو مسح کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ فرمایا. یہ با ہمارے پاس حدیث ہے، نص ہے. اہل لغت، اہل بیت علیہ السلام سب سے بڑے اہل لغت ہیں، سب سے افصح الناس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھلے فرمائے ہوئے با کی دلالت اسی بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سر کے کچھ حصے پر بھی آپ مسح کریں، وہ کافی ہے. تو اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے. بہرحال اگر آپ نے وہ کلپ دیکھے ہیں تو وہ آپ لیکچر میں اس کو تکرار نہیں کر سکتا، اس میں دیکھ لیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اصل بات یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص سے کہتا ہوں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو اور اپنے اور اپنے سروں کا کچھ حصہ اور اپنے پیروں کو مسح کیا کرو کعبین تک. اگر میں کہوں کہ الی الکعبین جو وامسحوا وارجلکم، یہ مفعول ہے اغسلوا کا، تو معطوف علیہ کے درمیان یہاں پہ ایک جملہ معترضہ ہے اور یہ غلط ہے. اس کی کیوں غلط ہے؟ اس کے میں نے بہت سارے آپ کے علماء کے اقاویل دکھا دیے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی روح سے صرف اور صرف مسح پیر ثابت ہے. جی سر، بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلی بات تو یہ جو کعبین ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. جی ہاں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ جو آپ نے پہلے 2 ٹخنے دکھائے تھے نا، جس کو ہم ٹخنے بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انہی کو کعبین بولتے ہیں. اور یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ ما اسفل من القعبین من الآزار وفی النار، رواہ البخاری. آپ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر لوگ ان کے آزار لٹک رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ پاؤں کی پشت کے اوپر لٹکتا ہے کہ وہ پاؤں کی سائڈ پر لٹکتا ہے؟ تھوڑا سوچنے کی بات ہے نا، آدمی سوچتا بھی ہے. ازار دھوتی کو بولتے ہیں نا. ہاں جی، دھوتی وہ سائڈوں پر لٹکتی ہے. وہ پشت سائڈوں پا پہ نہیں لٹکتی، پشت پا پہ نہیں لٹکتی. نہیں، کون کہتا ہے؟ لٹکتی تو سائڈوں پہ ہے نا، سائڈوں پہ پشت پہ لٹکتی بھی ہے نا. آگے بھی لٹک سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. آگے لٹکتی نہیں ہے، آگے پڑی ہوتی ہے، آگے پڑی ہوتی ہے، لٹکتی سائڈوں پہ نہیں. وہ لٹکتی بالکل اگر پشت پا پہ پہنچ جاتی ہے تو لگتا ہے یہی ہے کہ وہ ٹخنوں تک پہنچے گی بھی نہیں. جی میں نے 2 باتیں کی. ایک کعبین تثنیہ کا صیغہ ہے. دوسری بات میں نے یہ کی کہ یہ جو حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، یہاں پر کعبین میں پھر تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا اور آزار کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. لہذا آزار یعنی کعبین ٹخنوں کو کہا جاتا ہے، اور آزار ان ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی ممانعت ہے. ایک آدمی کو یہ جو آزار ہیں اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے. لہذا اس حدیث سے میں نے، کیونکہ ہماری دلیل ہے کہ یہ ٹخنا اسی کو کہتے ہیں اور اسی کو ٹخنا کہتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ پشت کے اوپر جو ہڈی ہے وہ تو ایک ہڈی ہوتی ہے، وہ تو تثنیہ کا صیغہ اس پہ فٹ بھی نہیں ہوتا جی. اور آپ نے پھر کہا کہ یہ کعبین وہ جو 3 ہوتی ہیں وہ بھی ہے، یہ 2 ہیں، تو کعبین تثنیہ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا اس کے اوپر؟ عربی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب 2 کو بولا جاتا ہے تو عرب 2 استعمال کرتے ہیں، اور اگر 3 ہوتا ہے تو وہاں پر 3 سے زیادہ کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. دوسری گزارش ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ. ایک پیر میں کتنے کعب ہیں؟ میرے ایک پیر میں 2 کعبین ہیں نا. 2 کعب ہیں، 2 ٹخنے اس میں. ہاں جی. ارجل میں کتنے کعب ہیں؟ اس میں ارجل میں 2 ہو گئے نا، ایک پیر میں 2 ارجل وارجلکم الی الکعبین. دیکھیں ہر شخص کے 2 پیر ہیں، ہر ایک میں 2 ہیں، تو 2 اور 2 4.
اگر جی اس سے مراد وہ ہڈی جو باہر نکلتی ہے اس سے مراد وہ ہوتا تو قرآن مجید کو کہنا چاہیے تھا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكِعَابِ إِلَى الْكِعَابِ، کیونکہ آپ کے 4 کعب ہیں، ہاں جی آپ کے 4 کعب ہاں ہیں، آپ جی کے 2 کعب نہیں ہیں۔ پیروں ہاں کو، جی اپنے پیروں کو کعاب تک دھو لو، ٹھیک ہے نا، نہیں ہاں کہنا جی چاہتے کعبین جی جی تک۔ تو نہیں یہ تو پتہ چاہیے کعبین چلا بولا کہ نا یہ قرآن نے، کعب یہ اس سے مراد پشت پا ہے، کیونکہ ہر انسان کے نہیں 2 نہیں پشت پا نہیں ہوتے نہیں ہیں، آپ کے پیر کے 2 پشت ہیں، نہیں نہیں آپ اور لیکن آپ ادھر ٹخنے غلط بول رہے آپ ہیں، کے اس کی 4 وجہ ہیں، یہ ٹخنے آپ کے 4 میرے ہیں۔ ٹخنے بالکل 4 ہیں، میرے ہاں ٹخنے بالکل 4 ہیں، مگر یہاں پر میرے یہ قرآن نے ادھر وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ بولا ہے نا، مرفقین نہیں نے بولا، جیسے ہم۔ وہاں پر لفظ ایک بولا ہے، یہاں پر بھی ایک ٹانگ کو مخاطب کیا ہے۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ نے عقل استعمال نہیں کرنی، آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ نے ہمیں جو نظر تلی کا قول چلیں یہ دکھایا، عقل نقطہ آپ آپ نے کا مان استعمال لیا، نہیں کرنی، یہ یہ نقطہ مان آپ لی، کا مان اب لیا مانیں گے کہ وہ وہاں پہ المرافق بولا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ہاں جی الْمَرَافِقِ، تو وہاں پہ مرفقہ نہیں، ہاں جی وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، جی جی وہاں پہ مان اسی لیا۔ طرح ایک ٹانگ کو مخاطب کیا، ایک ٹانگ کو مخاطب کیا۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے، میرا یہ سوال آخر تک آپ کے ساتھ رہے گا کہ الی القعبین کو، کیونکہ ہم دوسری قرات جو ارجلکم کی قرات ہے، میری اس پر آپ سے بحث ہے، کیونکہ ارجلکم کی قرات کو ہم مانتے ہیں، اس پر بحث میں نہیں کروں گا، وہ آپ نے ثابت کی ہوئی ہے، وہ میں مانتا ہوں وہ قرات، تو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ارجلکم شیعوں جو مسح کرتے ہیں اس ہاں پہ قرآنی لحاظ سے کوئی اشکال نہیں، پھر مانتے ہیں پھر یہ بات؟ نہیں، شیعہ پاؤں کے اوپر مسا کرتا ہے جو غلط ہے، میں اس کے اگر اوپر دلیل قرآت کو دکھاؤں گا آپ مانتے کو، ہو تو دیکھیں میں اس قرآت سے کیسے ثابت کرو گے دونا؟ میں دکھاتا ہوں نا آپ کو، میں دکھاتا اچھی ہوں، بات، میں آپ کو ایک ایک عمل دکھاؤں گا انشاءاللہ الرحمن۔ آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس روح سے میں آپ کو وہاں تک لے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز، آپ سوچیں گے کہ یہ افراد اٹھائے کہاں سے ہیں۔ اچھا انشاءاللہ الرحمن یہ ہوگی بات، اور دوسری بات ہو گئی پہلی، اور دوسرا آپ نے زرارہ کو پیش کیا وہاں سے، آپ زرارہ کو قول اور فعل کو یا زرارہ کے اس کے اوپر کرتے ہیں کہ زرارہ بندہ کو جیسا آپ نے پیش کیا وہاں سے جو قدمین یا اس کے لیے، ایک منٹ ہولڈ کریں میں ذرا نکال لوں۔ یہ جو زرارہ ہے، زرارہ جن سے آپ نے ابھی روایت پیش کی اور قاب کے متعلق جو ہے نا یہ عمل بھی نقل کیا، آپ ان کے قول اور فعل کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک تھا؟ وہ لعن اللہ، وہ اس کا زرارہ کی جواب والی آپ سے روایت چاہیے۔ کی، وہ اس ہاں کی جی بات کر میں رہے ہیں، تھوڑا سا، ہاں جی 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 وہ نہیں تو اس میں کا جواب ہم بہت کیونکہ دے امام چکے ہیں، جعفر، اس کا جواب ہم بہت دے چکے ہیں۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، نہیں نہیں آپ مطلب جواب تو آپ نے دیا مگر میں نے تو نہیں نہ سنا، مسئلہ یہ کہ امام جعفر نے فرمایا کہ یہ اپنے دین میں شک کرنے والا تھا، آپ نے مجھے پیش کیا، تو آپ اس سے یہ ہے کہ یہ زرارہ بندہ ٹھیک تھا، یہ اس کا بالکل جواب آپ نے دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ذمہ بالکل، ہے، ٹھیک ہے، جواب باقی ہے جی۔ اچھا صرف زرارہ سے آپ نے اور تو نقل نہیں کیا ابھی نا، صرف زرارہ سے نقل کیا، کئی حدیث ہم نے نہیں 4 نہیں حدیث دکھایا مسئلہ کعبہ ان کو تعریف کے لیے، نہیں آپ کے نہیں پاس کوئی حدیث ہے؟ نہیں نہیں میں آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے نہیں رسول، دیکھیں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں یا میں آپ کی صحابہ باری سے میں کہ کعبہ دیکھیں ان کہاں تک ہے، میری بات کعبہ سنیں، ان کو دکھائیں؟ بات میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں، بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اور محبت پیار کے ساتھ، اس کی وجہ میں یہ ہے معذرت کہ چاہتا ہوں میں اگر اپنی آپ کو بات برا میں نہیں لگا ہو، نہیں کعبہ نہیں ان کے متعلق نہیں نہیں میں کعبہ ان برا نہیں کیا ہیں؟ لگا، میں برا نہیں لگا، میں کہتا ہوں دیکھنے والوں کو نا غلط میسج بھی نہ جائے، اور بات میں بھی اپنی پوری کروں، آپ بھی پوری کریں، میں آپ کی بات بسم کاٹوں اللہ، گا آپ میری کاٹیں گے، مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی، دیکھیں میں آپ کی پوری بات میں نہیں بولا۔ اچھا یہ زرارہ کا جواب آپ کے مطلب باقی ہے رہا، جو میں نے آپ کے اوپر نا وہ کافی کے جو حوالہ تھا وہ آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ آپ نے 2 باتیں میں نے آپ کو پابند کیا تھا، ایک تو مسا، آپ نے شروع میں یہ بات آخر تک میں ساتھ لے کر چلوں گا کہ مسا جنہوں نے جو مسا نہیں کرتے ان کی نمازیں نہیں ہوتی، یہ آپ نے وہاں سے پیش کی تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ رائے سے دین کو قائم نہیں کرتے، یہ شیعہ کا مسلک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور 2 باتیں یہ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ العزیز آخر تک، اور دوسری بات یہ کہ جرا جو ہے نا جواب یہ زرارہ والی ہے آپ نے اپنی ٹرم میں دینی ہے، اور انشاءاللہ العزیز کعبین والی بات آپ نے مان لی ہے تو انشاءاللہ العزیز کو آگے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب رہ گئی بات سنت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض ہیں،
وضو کے 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، اور الہ کا مطلب ہے سر کا ماں، مسح کرنا۔ الہ کا جی مطلب ہے ماں. آپ نے ماں کا لیا نا؟ جی ماں لیا آپ نے بھی، میرے پاس ویڈیو میں موجود ہے، کیونکہ میں نے آپ کی ساری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے۔ آپ نے جو ویڈیو میں 39ویں منٹ پر آپ نے الہ بمانا ماں بولا ہے ادھر، تو لہٰذا الہ بمانا ماں آپ نے لیا ہے، اور ہم بھی لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو کونیوں سمیت دھونا، اور چوتھا جو ہے نا مسح کرنا سر کا، اور چوتھا جو ہے وہ ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 فرض ہو گئے، لہذا میں سنت سے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، ابو داؤد شریف سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وضو فرماتے ہوئے دیکھا، یہ صحابی ہیں حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ، تو وہ اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی چنگلی سے مل کر دھوتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے پاس کتابیں بھی موجود ہیں، اور میں کیونکہ میں موبائل میں بھی نکالتا ہوں، تو آپ جیسا چاہیں تو میں آپ کو حوالہ اس طرح دکھا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح یہ ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہو گئی۔ اسی طرح چلتے ہیں، یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے مسلم شریف میں، یہ نکال لیتے ہیں۔ حسن یاری صاحب، تھوڑا میں اکیلا ہوں نا، تھوڑا سا گزارا کرنا ہے میرے ساتھ ہیں، جی سر، جی سر. تھوڑا سا حوالہ نکالتے ہوئے نا 300۔ جی یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف ہے، یہ میں آپ کو کتاب بھی دکھا دیتا ہوں، یہ آئے گی یار، یہ مسلم شریف، اوکے. نہیں اس طرح ہے، ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ مسلم شریف، ٹھیک ہے جی، اوکے. ہاں جی۔ یہ حدثنا ہارون بن سعید، یہ الی آخری، جو معنی اختصار کے ساتھ کریں گے بات۔ سالم شدہ آزاد کردہ غلام تھے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے انتقال کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس حاضر ہوا۔ نہیں، یہ نیچے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، وضو کامل کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں۔ پھر فرمایا ویل للاعقاب من النار، یہ جو وعید ہے نا، وعید، ہم ان سے پاؤں کے دھونے کو فرض مانتے ہیں۔ کیا دوبارہ بولے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، عام دوبارہ یہ جو تکرار وعید کرو. ہے نا، یہ صحیح، ہاں، ویل للاعقاب من النار، ہاں ہاں، کہ ہلاکت وہ ہے ان صحابہ، ایڑیوں۔ ہاں، ہاں، کیونکہ اچھا وہ میری بات سنے، پوری ہونے دیں، بوال العقبین تھے نا، میری اس لیے. بات پوری ہونے، جی. اچھا میری سنیں نا۔ ہم. ہم، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے، اور آپ نے مجھ سے پہلی ویڈیو میں بولا تھا کہ صحیح حدیث کا انکار کفر ہے۔ اچھا، آپ اس بات سے، یہ جو وعید آئی ہے کہ ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں ہلاکت ہے اور بربادی ہے، ہاں جی، ہم اس بات کی وجہ سے پاؤں کے دھونے کو فرض مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں اس کا ایک دوسرا بھی وجہ کہ ہو سکتا ہے. ٹخنوں میں، آپ کہہ رہے میری ہیں کہ بات تو مسا، پوری ہونے دینا، آپ جی بیچ بسم میں اللہ. نہ بولیں، آپ بیچ میں نہ بولیں، ہاں جی۔ اوکے.
ہاں جی آپ اپنی بات میں وجہ کیجیے گا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ارجلکم الی الکعبین فاغسلوا کا مفعول بھی ہے، لہذا پاؤں کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے یہاں پر بات کی، آپ کے ذمہ دو باتیں ہیں. ایک آپ نے رائے داخل نہیں کرنی، دوسرا آپ نے مسح سے نمازوں کو، میں آگے انشاءاللہ العزیز اور حوالے لاؤں گا، بات شارٹ کر رہے ہیں، میں جتنا شارٹ کرتا ہوں اس طرح آپ نے بھی شارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں پوری عربی نہیں پڑھتا ہوں نا، تاکہ عوام سن رہی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا تین باتیں آپ کی نظر ہوئیں، دو شات لے کے چلوں گا. ایک زرارہ کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، دوسرا جس طرح میں نے جو ہے نا وعید سنائی ہے نا کہ پاؤں دھونا جو ہے، پاؤں کا دھونا، پاؤں کا جو جن کے سوکھے رہ جائیں ان کے لیے میں نے وعید ثابت کی ہے مسلم شریف سے اور صحیح حدیث پیش کی ہے. اسی طرح آپ نے مسح کے اوپر وعید لانی ہے. مسح کے اوپر کیا کرنا ہے؟ وعید لانی ہے. اور آپ نے کہا کہ واجب ہے نا، جس طرح میں نے حکم لگایا نا اس طرح آپ نے حکم پیش کرنا ہے. جی بسم اللہ کریں. آپ نے میری جو تقریر سنی ہے اس میں نے آپ کے بہت سارے علماء کے اقوال دکھا دیے کہ نزل القرآن بالمسح، کہ قرآن میں پیر کی مسح واجب ہے. وہ سب باتیں میں دوبارہ دہراؤں؟ یعنی وہ اگر آپ نے دیکھ نہیں وہ پیر کی مسح کی بات ہو رہی ہے، پیر کی مسح کی بات ہو رہی ہے. نہیں وہ باتیں آپ نے سب سن لی، آپ مجھے پیش کریں نا. آپ نے سب سن لی. جو باتیں کی ہیں بات سنیں. آپ نے جو احادیث پڑھی ہے نا عربی کی، وہ اسی قائم مقام میں جو میں نے آپ کو بولا کہ جناب وہ فغسلوا کے جو مفعول بھی ہے، اس کا فغسلوا کا مفعول بھی ہے. وہ جتنی آپ نے جو ہے نا حدیثیں پڑھی عربی کے اندر، وہ میں بھی ابھی پڑھوں گا، آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اپنے جو ہے نا اس مدعا کے مطابق پڑھوں گا انشاءاللہ الرحمن. آپ اپنی بات کریں. دو باتیں آپ کی نظر ہیں، ایک آپ حکم بیان کریں گے مسح کا اور دوسری آپ یہ بیان کریں گے. دیکھیں عزیزو، یہاں پہ دو قراءات ہیں. ایک قراءت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے سروں کی مسح کرو اور اپنے پیروں کی مسح کرو. اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ کیوں یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ یہ ارجل جو مجرور ہے یہ کیوں معطوف نہیں ہے ما قبل پر جو روس ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کی مسح کرو، وَبِأَرْجُلِكُمْ اور اپنے پیروں کی مسح کرو. یہ کہتے ہیں کہ اس قرآت کی روح سے بھی پیروں کی مسح ثابت نہیں ہوتی ہے. ان کی بات بہت عجیب ہے، ان کی بات بہت عجیب. وہ ذرا توضیح دے دیں کہ اس قرآت کی روح سے کیوں ثابت نہیں ہوتی. جی نہیں، میں آپ کو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو مسلک ہے جس پر ہم پہلی بات ہم قرآن سے بات کریں گے پھر سنت سے. بھائی اس قرآت کی روح سے، اس قرآت کو کسرے والی قرآت، جر والی قرآت کی روح سے کیوں ثابت نہیں ہوتی پیروں کی مسح؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات تسلی سے سن لیں. وہ ارجلکم پر ہمارا عمل ہے. میری آپ سے بحث جو ہے نا وہ ارجلکم پہ ہے، پاؤں کے اوپر مسح کرنے پر، ننگے پاؤں پر مسح کرنے پر. آپ نے روایت پیش کی ہے ننگے پاؤں کے اوپر مسح کرنا. ٹھیک ہے. میں ارجلکم پہ میں اپنی آخر میں جا کے میں اپنی وہ مدعا پیش کروں گا. وہ ارجلکم پہ میرا عمل ہے. آخر میں نہیں، ابھی میرا آپ سے سوال ہے بھائی. دیکھیں آپ نے شروع میں کہا، اجازت دیں، آپ نے کہا کہ میں اس قرآت پہ بات نہیں کروں گا. میں نے کہا اس قرآت کی روح سے تو بلا اشکال، اس قرآت کی روح سے جو مشہور ہے اور کوئی شاذ قرآت نہیں ہے، اور ایک قرآت نہیں کئی قرآت ہیں. جس طرح ارجلکم 3 قرآتیں، اسی طرح 3 قرآتیں ہو یا اس سے زیادہ وہ ارجلکم ہے. اس قرآت سے تو بلا اشکال، بلا ریب ارجل جو ہے وہ ممسوح ہے، اس کی مسح کی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں اس کی روح سے بھی نہیں ہوتی، تو اس کے ذرا توضیح دے دیجئے. آپ سنیں نا حسن علی علی صاحب، سنیں. سب سے پہلے جس پوائنٹ پہ ہم متفق ہیں نا اس پر بات نہیں کریں گے، جہاں پر ہمارا اختلاف ہے وہاں بات کریں گے تاکہ بات مختصر ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی، مجھے سمجھ نہیں. اگر آپ کا دلیل ذکر کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں،
मैं اختصار کو چھوڑیے, ابھی آپ نے احادیث پڑھی ہے وغیرہ 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 بہت سارے باتیں کی, اس کو بتا دیجیے آپ کیا ہمارا اس قرات کی روح سے بلا شک بلا ریب ارجلکم, یہ بہت ان کی بات عجیب ہے. ننگے پاؤں, میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہے ننگے پاؤں پر مسا. جی ہاں جی ہاں, میں کہتا ہوں ننگے پاؤں پر مسا نہیں ہوتا, آپ ننگے پاؤں پر ننگے پاؤں کو دھویا جائے گا. اچھی بات ہے, آپ ابھی بتائیں کہ وہ ارجلکم کی قراءت کے روح سے آپ آخری مرتبہ کہہ رہے ہیں بھائی, یہ جو شخص عربی جانتا ہے اس کے لیے تو بہت واضح ہے نا. مثلا جو آپ اردو جانتے ہیں, مثلا میں اردو زبان میں کہوں کہ اسلام آباد ایک سبز شہر ہے, ایک گرین سٹی ہے, ایک سبز شہر, یہ آپ سمجھ گئے بھائی. اسی طرح اردو عربی زبان کے روح سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, اس میں کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ ارجل جو ہے یہ عطف کیا گیا ہے روس پر, اور جو حکم روس کا ہے وہی حکم ہے ارجل کا, کہ اگر مسح کرنا ہے سر کی تو اسی طرح مسح کرنا ہے پیروں کی. یہ عربی زبان جو شخص جانتا ہے اس کے لیے بہت واضح ہے. یہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی اس کے روح سے بھی مسح پیروں کی ثابت نہیں ہوتی. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں سنت کی بحث نہیں ہے, قرآن کی قرآت کی روح سے ہے, اور یہ قرآت کوئی شاذ قرآت نہیں جیسے میں نے عرض کیا ہے. اس قرآت کی روح سے کیوں ثابت نہیں ہوتی, زبردستی ثابت نہیں ہوتی؟ جواب دو. کہتے ہیں میں اس میں بات نہیں کرتا کیونکہ اس میں ہمارا اتفاق نہیں ہے اس بات پر. آپ ہم کہتے ہیں قرآن کی روح سے شیعوں کی وضو بالکل صحیح ہے. اس قرآت کی روح سے جو بہت ہی مشہور قرآت ہے وہ ارجلکم والی قرآت جو بہت ہی مشہور ہے, اس قرآت کی روح سے بلا شک ثابت ہے مسح, اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. شبہ جو ہے صرف وہ ارجلکم مفتو والی قرآت میں, اس شبہ کا بھی ہم جواب دے دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآت کی روح سے بھی ثابت نہیں ہوتی, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ثابت نہیں ہوتی, مسح کیسے ثابت نہیں ہے؟ زبردستی جواب دے دو آصف صاحب. جی حضرت, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا, ہم نے تو آپ سے یہی سنا, ہم سے آپ سے یہی سنا کہ اس روح سے بھی مسح ثابت نہیں ہوتی. نہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں ارجلکم کی قرات کو مانتا ہوں, مگر میرا اور آپ کے ساتھ جو اختلاف ہے, آپ اس قرات کو مانتے ہیں, میرا اور آپ کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ آپ ننگے پاؤں پر مسح کرتے ہو. میں کہتا ہوں کہ ننگے پاؤں پر مسح نہیں ہوتا. ارجلکم دیکھیں, یہ پیر ننگا ہو یا پیر چھپا ہوا ہو جراب میں ہو, اس کی بھی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. ارجلکم کو آپ مانتے ہیں کہ یہ جس قرات میں ارجلکم ہے اس پہ مسح ہے, یعنی یہ مسح ممسوح پہ معطوف ہے, روس پہ معطوف ہے, اس کو مانتے ہو؟ پہلے ارجلکم کو نپٹاؤ نا. نہیں دیکھیں جواب نہیں دے رہا, دیکھیں اس جواب نہیں دے رہا, جواب نہ دو, کوئی بات نہیں, جواب نہ دو, جواب ہمیں پتہ ہے. یا آپ کہہ دو, سنو, یا آپ کہہ دو کہ ارجلکم پہ میں بحث نہیں کر سکتا, میں ارجلکم پہ آتا ہوں. نہیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بحث نہیں کروں گا, میں بالکل بحث. ارجلکم پہ آؤ نا, ٹھیک ہے, میں نے اپنا حکم پیش کیا, عزیزو, بخاری کی روایت پیش کی. صحیح, سمجھ گیا. میں نے اب آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو گیا, مسئلہ واضح ہو گیا عزیزو, مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ جواب ان کے پاس نہیں ہے. ارجلکم پر کہتے ہیں, پہلے ارجلکم کا جواب دے دو. عزیزو آپ سن رہے ہو نا عزیزو, کہ اس کے پاس یہ جو 2 دن پہلے 4 دن پہلے انہوں نے لمبی تقریر کی تھی, اور میں نے وہ سنی ہے, 4 دفعہ سنی ہے. انہوں نے اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ وہ ارجلکم, ان کی نمازیں غلط ہیں, 1400 سال سے ان کو وضو نہیں آتا, ان کا وضو غلط ہے. آج ارجلکم پہ پھنسے ہوئے ہیں, یہ حکم لگائیں, آج حکم کیوں نہیں لگاتے؟ بات ختم ہو گئی آپ کی. اس دن کہہ رہے تھے کہ علیکم رجل رشید, کہاں ہے تمہیں, ہم بیٹھے ہیں آج. جی سر, سمجھ میں آئی. میں بانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ ننگے پاؤں پر جو شیعہ مسح کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا, میں اس پر دلائل دوں گا. آپ دلائل دو, آپ کہو کہ جو پاؤں دھوتے ہیں ان کا نہیں ہوتا, آپ دو نا, آج دعویٰ کرو. آج میں بخاری سے لاؤں گا, میں حضرت حسین کو لاؤں گا, میں حضرت علی کو لاؤں گا, انشاءاللہ الرحمن. آپ کو میں بتاؤں گا کہ علی بھی میرا ہے, حسین بھی میرا ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح جذباتی تقریرات علمی مباحث میں نہیں ہوتی بھائی. اگر آپ خطابت کرنا چاہتے ہیں, جذباتی تقریرات کرنا چاہتے ہیں, اس کی جگہ نہیں ہے. اگر آپ میں علم ہے تو سوال کا جواب دے دو, اگر علم ہے, حجت ہے, تو سوال کا جواب. جو سوال آپ سے کیا گیا ہے, جو آپ نے ادعا کیا ہے, عزیزو جو لوگ اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں, بخوبی جانتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کیسے پھنس گئے, کہ یہ ان کا ادعا ہے کہ وَأَرْجُلِكُمْ کے روح سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ارجلکم یہ جو مشہور قرات ہے, جو جتنا ارجلکم مشہور ہے اتنا ہی ارجلکم مشہور ہے.
اس سے کم نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے. یہ ارجلکم کی روح سے بلا شک بلا ریب پیروں کی مسح ہے. یہ ہمارا ادعا ہے اور جو عربی جانتا ہے اس کے لیے بہت واضح ہے. یہ بہت اس کے لیے واضح ہے. پیش کریں نا. اب یہ اجازت دیں, بات نہ کاٹے نا, ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹتے, ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹتے. پیش کر رہی ہیں آپ. جی جی ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹتے. تو ان سے دلیل کا ادعا کیا, ان کے پاس کوئی دلیل. انہوں نے اتنا کہا تھا اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے کہتے ہیں اس بات کو. یہ شخص کو تھوڑی بہت عربی زبان آتی ہے, جس نے نحو پڑھا ہے, وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ ارجلکم یہاں پہ عطف ہے روس پر, اور روس کا جو حکم ہے وہی اس معطوف کا حکم ہے, یعنی ارجل کا. اس بات کو بھی انکار کر رہے ہیں. بہرحال یہ واضح ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور یہ صرف نعرہ بازی کی وجہ کے ساتھ جذبات ہو کر کے ہمارے ہیں فلان فلان ہیں, اہل بیت علیہ السلام ہمارے ہیں, تو اس کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اچھا, پھر عرض یہ ہے, جن لوگوں نے میری تقریر سنی, یہ تقریر 2-3 دن پہلے کی نہیں, یہ تقریر شاید 2-3 مہینے پہلے کی ہے, جب ہم نے تقریر کیا تھا وضو کے معاملے پر کہ پیروں کی مسح ہوتی ہے, پیروں کو دھویا نہیں جاتا قرآن کی روح سے, اور اس کے متعلق ہم نے بات کی تھی. پہلی قراءت کے روح سے کہ جو جر والی قراءت ہے وہ تو بہت واضح ہے, اس کی روح سے تو یہ رد نہیں کر سکتے, اسی لیے یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا. ایک دفعہ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کے پاس جواب ہے تو دے دو بھائی ابھی سے, کہ جر والی قراءت کی روح سے آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس سے مسح نہیں ہوتی. ایک مرتبہ پھر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور بالکل آرام سے مجھے بتائیں کہ جر والی قراءت کی روح سے, ایک مرتبہ پھر میں پوچھتا ہوں, موقع دیتا ہوں ان سے, ان کو کہ یہ کہہ دیں کہ کیوں مسح ثابت نہیں ہوتی جر والی قراءت کی روح سے. بسم اللہ کریں. اگر آپ یہ کہہ دینا, کیونکہ میری ارجلکم کے اوپر آپ نے 2.5 گھنٹے سے زیادہ کی ویڈیو بنائی ہے, میں عوام سن رہی ہے نا, جس طرح آپ مخاطب کرتے ہیں نا سب کو, میں بھی مخاطب کرتا ہوں. صاحبو, یہ 2.5 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ لینا, یہ ساری ارجلکم پہ حضرت نے بنائی ہے, اور حضرت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بات کریں گے, اس میں بات کریں گے. نا سنیں, مجھے کرنے دو نا, مجھے ابھی بات کرنے دو نا, میں سمجھاؤں ذرا صاحبوں کو. جی, کہ صاحبوں کو جو ہے نا, آپ وہ صاحبوں آپ سے سنتے رہتے ہیں آپ کو. ارجلکم انہوں نے وہاں پر دعویٰ کیا, یہ مسح والی جو ہے نا کافی سے انہوں نے روایت پیش کی, اور وہاں سے جو ہے نا یہ قول پیش کیا, اور پھر وہاں سے انہوں نے فتویٰ لگایا کہ جو لوگ مسح نہیں کرتے, پاؤں دھوتے ہیں, ان کا وضو ہی نہیں ہوتا. 1400 سال سے لوگ وضو غلط کر رہے ہیں. آپ نے بولا کہ نہیں بولا؟ نہیں تو میرے پاس یہ رقم میں نکال کے آپ کو سناتا ہوں ابھی. آپ نے بولا ہے کہ نہیں؟ نکالوں؟ بالکل, ابھی میرا موقف ہے کہ آپ کا وضو باطل ہے, قرآن کے خلاف ہے آپ کا وضو, سنت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. عزیزو, جی سر, اب جن لوگوں نے میری اسپیچ دیکھی, ایک مرتبہ پھر دیکھیں, مولوی صاحب نے خود دیکھا ہے, ان میں پہلے میں نے قرآت پہ بات کیا, اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس آیت کی قرآت پہ بہت سارے میں نے وہاں پہ حوالہ جات دکھائے. وہ حوالہ جات میرے پاس حاضر ہیں, اگر ان کو پتہ نہیں میں دوبارہ ان کو دکھا دیتا ہوں. اگر ان کو میری تقریر سے وہ ان کو چڑ ہے, اس سے ان کو تکلیف ہوئی ہے, تو اسی تقریر میں پہلے میں نے قرآت پہ بات کیا, اور اس میں میں نے کہہ دیا کہ ارجلکم جر والی قرآت سے, اس سے تو بلا شک بلا ریب ثابت ہوتا ہے مسح وضو. اس کا جواب نہیں دے رہا ہے, کہتے ہیں صرف ارجلکم پہ بات کریں گے. میرے سر آنکھوں پر میں ارجلکم پہ بات کروں گا. دیکھیں, آپ ارجلکم پہ کریں نا, آپ کا دعویٰ ہے نا ادھر, میرا دعویٰ تو ارجلکم کی ہے نا, آپ ارجلکم کی ہے نا, آپ کی بات تو آپ کریں ادھر سے. میں نے عرض کیا کہ اس کی روح سے بلا شک بلا شک بلا ریب وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. حکم لگائیں, حکم دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اس پہ بات کریں. میں بات کروں ارجلکم پر والی قرات پر بات کروں یا ارجلکم پہ بات کروں؟ حکم بھی لگانا ہے نا. کس پہ بات کروں؟ جس مرضی پہ کریں, کھلا آپشن ہے آپ کو. میں اوکے آپ ساکت ہو جائیں, پھر ساکت ہو جائیں, میں دونوں پہ بات کرتا ہوں. عزیزو, اس آیت کی 2 معروف مشہور قراءات ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ارجلکم والی قراءت وہ شاذ ہے. جن لوگوں نے میری تقریر دیکھی ہے وہ دوبارہ اگر رجوع کریں, وہاں پہ میں نے حوالے دکھائے کہ کیوں ارجلکم والی قراءت جو ہے وہ شاذ نہیں ہے. وہ جتنا ہی مشہور ہے بلکہ زیادہ مشہور ہے ارجلکم والی قراءت سے. اس آیت میں 2 قراءات ہیں, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, ارجلکم, اور ایک ہے وارجلکم. ارجلکم کی روح سے پھر عرض کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں بات کرو, اس میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بلا شک بلا ریب وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, یہ عطف ہے روس پر.
عطف ہے روس پر، روس کے لفظ پر، کہ سر کی مسح کرو اور پیروں کی مسح کرو. جو شخص عربی جانتا ہے وہ بخوبی سمجھتا ہے کہ میری بات کتنی واضح ہے. جیسے میں کہہ دوں نا کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، یہ واضح ہے، اسی طرح یہ بات واضح ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے بہت واضح ہے. اس سے زیادہ میں اس کو توسیع نہیں دے سکتا. میں نے ان سے عرض کیا، کئی دفعہ سوال تکرار کیا کہ اس قرات کی روح سے تم کیسے کہتے ہو کہ پیروں کی مسح نہیں ہوتی؟ یہ انہوں نے جواب نہیں دیا. کہتا ہے ارجلکم پہ بات کرو. اب ارجلکم والی روایت اس میں بحث ہے ہی نہیں، وہ بہت واضح ہے. ارجلکم والی جو قرات ہے عزیزو، اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں آپ کو ایک خدمت میں بعض علماء کے میں نے اقاویل بہت سارے دکھائے تھے ان کے اکابر کے. دیکھیں عزیزو، آیت یہ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. ارجلکم، اور اپنے سر کی مسح کرو اور پیروں کی. ان کا ادعا ہے کہ یہ پیر جو ہے وہ اور پیروں کی، یہ عطف ہوتا ہے کس پر؟ پچھلے والے جملے پر. یہاں پہ دو جملے ہیں. ایک جملہ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو. اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ مسح کرو، سر کی مسح کرو. اچھا، سر کی مسح کرو، یہ جملہ ہے. اور پیروں کی، یہ پیروں کی جو ہے یہ لگتا ہے کس کو؟ اغسلو کو لگتا ہے. یعنی اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا جو طبیعی ترتیب ہے آیت کے معنی یہ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. یعنی اگر اس کو ہم قرآنی ترتیب سے نکالیں، معنی میں ترتیب یہ ہے کہ غسل کرو، دھو لو، اس کو واش کرو، چہرے کو، ہاتھوں کو اور پیروں کو اور سروں کو مسح کرو. کہ ان کا ادعا یہ ہے کہ معطوف علیہ کے درمیان ایک جملہ معترضہ ایک جملہ یہاں پہ آیا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ سر کی مسح کرو. بس دھو لو. ان کا ترجمہ یہ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دھو لو، واش کرو، کس کی؟ سر کی، معاف کی، چہرے کی اور ہاتھوں کی اور پیروں کی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کیا؟ اور سر کی مسح کرو. ملاحظہ فرمائی، یہ معنی بہت غلط ہے. مثلا اگر آپ کسی بھی شخص کو دکھائیے یہ جملہ، مثلا میں آپ کو ایک جملہ یہاں پہ لکھ کے دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ جملہ میں نے اردو زبان میں لکھی ہے. یہاں پر جملہ یہ ہے، زید اور سعید کی اکرام کرو. ایک شخص ہے زید، ایک شخص ہے سعید، ان کی اکرام کرو. بکر اور خالد کی احترام کرو، یا مثلا احترام نہ کرو، ان کا احترام نہیں کرنا. اگر کوئی شخص کہہ دے، یہاں پر آ کے کہہ دے کہ یہ جو خالد ہے اور خالد، یہ یہاں پہ جاتی ہے، اس جملے کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ زید اور سعید اور خالد کی اکرام کرو، بکر کی احترام نہ کرو، بکر کا احترام نہ کرو. اگر کوئی شخص کہہ دے یہ اور خالد جو ہے در حقیقت سعید کا اکرام کا مفعول ہے، خالد در حقیقت اکرام کا مفعول ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے، اور اس کا اصلی معنی یہ ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جملے کے معنی سے بہت اجنبی ہے. جملے کا معنی میں پتہ ہے. جملے میں یہ کہا کہ زید اور سعید کا اکرام کرو، بکر اور خالد کا اکرام نہ کرو. بکر اور خالد کا ایک حکم ہے، ایک جیسا حکم ہے، اور زید اور سعید کا ایک جیسا حکم ہے. اب آیت کے متعلق جب بات کر رہے ہیں نا کہ تم دھو لو، کس کو دھو لو؟ بھلے اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھ کو دھو لو، اور اس کے بعد فرمایا سر کو مسح کرو، اور پیر کو. اب کوئی کہتے کہ پیر جو ہے وہ پہلے والے جملے کی طرف جاتا ہے، اس پہ غسل کا حکم آتا ہے. تو اس کا مطلب، اس کا مثال اردو زبان میں یہ بنتا ہے کہ
معطوف علیہ کے درمیان ایک پورا جملہ آ گیا ہے. یعنی جیسے یہاں پر معاف کیجیے گا، یہاں پر سعید اور خالد کے درمیان زید اور سعید کے احترام کرو، اور خالد یہاں پہ ہونی چاہیے، اس کے درمیان بکر کے احترام نہ کرو. ایک پورا جملہ اس کے بیچ میں آ گیا. یہ نہایت قبیح ہے. ملاحظہ فرمائی، میں نے اس کے بہت سارے ان کے اب اپنے اکابر کے اقوال دکھائے تھے. یہ عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری ہے، جناب محمود عینی کی کتاب ہے، بخاری کی شرح ہے، چاپ دار الفکر. یہاں پہ صفحہ نمبر 238 میں اسی آیت کی شرح میں وہ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، کہ اپنے سر کی مسح کرو اور اپنے پیروں کی مسح کرو، وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَمْسَحُ رِجْلَيْهِ، عِكْرِمہ جو بخاری مسلم، پتہ ہے نا بخاری مسلم کا راوی ہے اور ابن عباس کا بہت بڑا شاگرد ہے، بڑا مفسر ہے. صحیح مانتے ہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں جی. عِكْرِمہ کیا کرتا تھا؟ عِكْرِمہ پیروں کی مسح کرتا تھا. وَيَقُولُ، اور فرماتا تھا لَيْسَ فِي الرِّجْلَيْنِ غَسْلٌ، اور کہتے تھے کہ پیروں کی مسح کی غسل نہیں ہوتی تھی، وہ دھویا نہیں جاتا تھا. وَإِنَّمَا هُوَ مسح، اور وہ صرف پیروں کا مسح ہوا کرتا ہے. وقال شعبی عامر ابن شراحیل شعبی بخاری مسلم اور کتب اربعہ کے رجال میں سے ہیں، بہت بڑے حافظ ہیں، صحیح ہے، تابعین میں سے. اور وہ کیا کہ فرماتے تھے نزل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بالمسح، جبرائیل مسح کے ساتھ نازل ہوئے، قرآن میں مسح ہے. وقال قتادہ افترض اللہ غسلین ومسحین، قتادہ کا بھی جو بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے حافظ ہیں، اور مختلف کتب میں ان کی روایت بہت زیادہ ہے، بخاری وغیرہ میں، بالخصوص تفسیر میں، بہت تابعین میں، کابر مفسرین میں پڑھا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں غسلین ہوں اور مسحین ہیں، دو واشز ہیں، دو دونے ہیں، چہرہ اور ہاتھ کو دھویا جاتا ہے، اور دو مسح ہیں، ایک سر کی مسح اور دو پیر کی مسح، دو مسح. اچھا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا جی؟ نہیں، ٹھیک نہیں ہوا ٹھیک نہیں ہوئی، تھوڑی بات کرتے ہیں. نہیں ابھی میرا بات ختم نہیں ہوئی، آپ نے دلیل مانگا نا، بات کریں. وَلِأَنَّ قِرَاءَةَ الْجَرِّ مُحْكَمَةٌ، قراءۃ الجر محکمہ ہے فی المسح. آپ کہہ رہے تھے نا، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جر کی قراءت سے بھی مسح ثابت نہیں ہوتی، یہ عینی ہے. یہ شیعہ کوئی، میں نے کب کہا؟ آپ نے بہت بھول گئے اتنی دفعہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے کہا تھا ہوگا، میں معذرت کروں گا. اچھی بات ہے، معذرت کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. لأن قراءة الجر محکمة في المسح، جر کی قراءت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہاں مولوی صاحب پڑھو، سنو، جر کی قراءت محکم ہے مسح میں، جر کی قراءت پھر سنو. ہاں اگر تکلیف ہو رہی تو میری کوئی اس میں قصور نہیں ہے. جر کی قراءت محکمۃ فی المسح، اس کا آنسر ہے جر کی قراءت محکم ہے، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی غبار ہی نہیں، یقینی طور پر مسح کو ثابت کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، لأن المعطوف یشارک المعطوف علیہ فی حکمہ، کیونکہ معطوف علیہ میں حکم ایک ہی ہے. معطوف سر کی مسح کرو، پیر کی مسح کرو، ان کو دونوں کا ایک ہی حکم ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. اچھا، لأن العامل الاولی ينصب علیہما انصبابة واحدة بواسطة الواو. کہتے ہیں ان دونوں پر ایک ہی عامل آ جاتا ہے جو امسحو ہے، اور اس میں صرف واو کا فرق ہے، واو بیچ میں آ جاتا ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اچھا، وعند سيبويه وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الأول، والنصب يحتمل عطفا على الأول والعطف على الثاني. اچھا، فإن أبا علي قال قد أجاز قوم النصب عطفا على وجوهكم. ابو علی نے کہا ہے، ان کا کوئی نحوی ہوگا، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ہم نصب کی قراءت پڑھتے ہیں، نصب کی قراءت وارجلکم، نصب کی قراءت میں ہم اس کو عطف کریں گے کس پر؟ اغسلو پر. اغسلو کے جو مفعول ہے واغسلوا وجوہکم وایدیکم، اس پہ عطف کریں گے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم عطف ہے کس پر؟ ارجلکم عطف ہے ایدیکم پر یا وجوہکم پر. یعنی جو حکم اس کا ہے چہرے کا ہے کہ دھونا، یہ بھی اس میں کہ چہرے کو دھو لو اور ہاتھوں کو دھو لو اور پیروں کو دھو لو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے جواب میں، اس کے رد میں عینی صاحب فرماتے ہیں
فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَجُوزُ شِبْهُ فِي الْكَلَامِ الْمُعَقَّدِ، ایسی باتیں وفی ضرورت الشعر، پیچیدہ باتوں، یہ تو بہت پیچیدہ جملوں میں استعمال ہوتا ہوگا، یا ضرورت شعری میں استعمال ہوتا ہوگا. وَمَا يَجُوزُ عَلَى مِثْلِهِ محبت العمی وظلمت اللبس ونذیرہ، اور یہ جو ہے، یہ چیزیں جو ہے قرآن مجید میں جائز نہیں ہے اس طرح، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اور ان کے لیے لبس کا باعث یعنی اشتباہ کا سبب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھو لو چہرے کو اور ہاتھ کو، مسح کرو سر کو اور پیر کو، اور مقصود یہ ہو کہ پیر کو دھو لو. جیسے اکرام کرو زید کی اور بکر کی، اور اکرام نہ کرو خالد کی اور عمر کی، مقصود یہ ہے کہ عمر کی اکرام کرو. یہ تو بہت لفظ کا سبب ہے. لفظ سمجھتے ہیں، لفظ بولتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ، کنفیوژن کا سبب ہے. مثلا وہ خود مثال بھی اعطی زیدا وعمرا جوائزہما وامر ببکر وخالد. مثلا اللہ تعالیٰ کہہ دے، کوئی شخص کہہ دے زید اور عمر کو ان کا گفٹ دے دو، زید اور عمر کو گفٹ دے دو، اور خالد اور بکر اور خالد کے پاس جاؤ، اور مراد یہ ہے کہ خالد کو بھی ہم نے انعام دینا. یہ تو کوئی نہیں کہتا فَأَيُّ بَيَانٍ فِي هَذَا وَأَيُّ لَبْسٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا. یہ تو سب سے بڑا لفظ تو یہی ہے، سب سے بڑا جو ہے سب سے بڑا آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے باعث اشتباہ یہی ہے. تو عزیزو اب سمجھ، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ قراءت ہے وَأَرْجُلِكُمْ، اس کے روح سے بلا شک و بلا ریب، جیسے عینی صاحب نے کہا کہ اس قراءت میں پیروں کی مسح محکم ہے، پیروں کی مسح ثابت ہے. ایک قراءت ہے نصب کا، اس کا بھی ہم نے حوالہ یہاں پہ ایک دیا ہے، اور اس کے حوالے بہت سارے ہیں ان کے اکابر علماء کے، جیسے کہ قتادہ نے کہا، جیسے کہ دوسرے اکابر نے کہا کہ نزل القرآن بالغسلین والمسحین، کہ قرآن مجید میں صرف مسح ثابت ہے. اچھا اب آتے ہیں عزیزو انہوں نے سنت کی طرف، انہوں نے سنت کی جو بات کی ہے تو سنت کی روح سے، ان کے اپنی کتب سے، اب شیعہ کتب سے مسح رجلین ثابت ہے. نہیں، ہم آپ کی کتب سے پیش کریں گے، وہ میری مرضی کی میں جس کتاب سے پیش کروں. سنت آپ کا دعویٰ نہیں ہے، آپ کا دعویٰ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. دعویٰ کیا؟ شیعہ کے پاس کچھ نہیں ہے، مطلب کہ وضو کے لیے شیعہ کے پاس کچھ نہیں ہے. جی، وضو کے پاس شیعہ کے پاس بہت ہے. آپ کو کیا ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی کتب سے ثابت کروں؟ میرے کتاب آپ کے لیے حجت ہے، پہلے بتاؤ. آپ کے لیے تو حجت ہے نا، آپ کے لیے تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے آپ کی کتب سے ثابت کروں؟ مگر الزامی دلیل تو میرے لیے حجت نہیں ہے نا. الزامی دلیل آپ کی کتب آپ کے لیے حجت ہے نا. عزیزو جہاں تک حکم کی بحث کر رہے ہو، میرے ساتھ جہاں تک پیروں کی مسح کی بات ہے، پیروں کی مسح کی بات ہے، شیعہ کتب سے میں پہلے ہی اسی گفتگو کے ابتدا میں، آصف صاحب اسی گفتگو کے ابتدا میں 3-4 حدیث آپ کو دکھا چکا ہوں. مزید احادیث شیعہ چاہیے. زرارہ کا آپ سے پوچھا ہے، ابو جعفر کا قول میں نے رحمت اللہ علیہ کا پڑھا ہے، آپ نے اس پر جواب دیا.